اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، قصہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مسلمان ہو گیا تھا۔ قریش نے اسے قید کر رکھا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ موقع پا کر زنجیروں سمیت ہی بھاگ کر لشکر اسلامی میں پہنچ گیا۔ سہیل جو کہ قریش کا وکیل تھا، اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معاہدے کے مطابق ابو جندل کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عہد نامہ مکمل نہ ہو جائے اس کی شرائط پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سہیل نے بگڑ کر کہا کہ ہم صلح ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ابو جندل کو قریش کے سپرد کیا گیا۔ قریش نے مسلمانوں کے کیمپ میں اس کی مشقیں باندھی، پاؤں میں زنجیر ڈالی اور کشاں کشاں لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت اس قدر فرما دیا تھا کہ ابو جندل، اللہ تیری کشائش کے لیے کوئی سبیل نکال دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذلت اور قریش کا ظلم دیکھ کر مسلمانوں کے اندر جوش اور تیش تو پیدا ہوا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر ضبط کر گئے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندان مکہ میں پہنچ کر دین حق کی تبلیغ شروع کر دی۔ جو کوئی اس کی نگرانی پر مامور ہوتا وہ اسے توحید کی خوبیاں سناتا، اللہ کی عظمت و جلال بیان کر کے ایمان کی ہدایت کرتا۔ اللہ کی قدرت کے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سچے ارادے اور صحیح میں کامیاب ہو جاتا اور وہ شخص مسلمان ہو جاتا۔ قریش اس دوسرے ایمان لانے والے کو بھی قید کر دیتے۔ اب یہ دونوں مل کر تبلیغ کا کام اسی قید خانہ میں کرتے۔ الغرض اس طرح ایک ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قید ہو کر مکہ پہنچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1 سال کے اندر قریباً 300 اشخاص ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔